سب سے پہلے میں اپنے بڑے بھائی حضرت علامہ مولانا عبدالعظیم صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج دوسرا پروگرام بھی تھا، پہلے سبق تھے مدرسے کے، وہ میں نے آدھے پڑھایا آدھے چھوڑ کر آیا۔ میں نے کہا پہلے اس بچے کے اس خوشی میں اپنا حصہ ڈال دوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میرا چند سیر میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہے، اس پر بھی جانا ہے۔ تو میں نے کہا پہلے یہاں پر حصہ ہو جائے۔ میں اپنے بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ سب سے بڑی خوشی والا کام ہوا ہے۔ ہمیں اگر دولت ملتی ہے تو وہ دولت ہماری اتنی کارگر نہیں ہوتی، وہ ہماری ذات تک محدود ہے۔ دولت بندے کی ذات تک محدود ہوتی ہے۔ اگر کسی کو دے گا تو یہ خال لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ دولت کسی اور کو بھی شریک کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ یہ آپ شریک کریں یا نہ کریں شریک ہو جاتا ہے۔ اب آج جب ہمارے بزرگ قبروں میں خوش ہوں گے، ان کی قبروں پر آج انواروں تجلیات کی بارشیں ہوں گی، تو اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ دولت ہمارے پاس ہوتی، ہم استعمال کرتے ہیں، گاڑیاں خریدتے ہیں وغیرہ وغیرہ، سارے کام کرتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں کو فیض تو نہیں ملتا۔ لیکن آج مجھے اتنی خوشی ہے کہ آج ہمارے بزرگ قبروں میں خوش ہوں گے، تو اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا خوشی ہوگی؟ تو اس بچے کو میں خصوصی طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کی دادی، نانی، دادیار، نانیار سارے جو ہیں، آج ہمارے سارے بزرگ آج قبروں میں خوش ہوں گے۔ جتنے بھی ہمارے بزرگ سامنے ہمارے قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں، سب خوش ہو گیا۔ تو ہمیں اتنی خوشی جو ہے نا، یہ کہاں ملتی؟ اپنی ذات کا کام تو ہمارا ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے بزرگوں کو فیوز و برکات کیسے ملتے ہیں؟ تو اس بچے نے آج قرآن پاک ختم کیا تو مجھے تو انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ میں کہتا ہوں اگر ایک آدمی 1 کروڑ تنخواہ مہینہ لیتا نا، مجھے اس پر اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی مجھے اس بچے کے قرآن پاک حفظ کرنے پر ہوئی ہے، کیونکہ آج ہمارے بزرگ خوش ہوں گے نا، تو ہم تو اپنے بزرگوں کی خوشی دیکھنی ہے۔ تو ان کی خوشی تو بزرگ جتنے بھی گزرے ہیں، ان کی خوشی دینی تعلیم میں ہوا کرتی تھی۔ میرے دادا جان علامہ نور احمدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو میں نے التجا کی میں ابھی تعلیم آگے جاری نہیں رکھ سکتا، تو مجھے کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی میرے ذہن میں یہ کتابیں بیٹھتی نہیں، میں کیا کروں؟ مجھے کہا میرے قریب آ جاؤ۔ میں قریب آیا، آپ نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی، پھر اس کے بعد مجھ سے کلاس میں کوئی آدمی آگے نہیں گیا۔ یہ ان کی برکت، ان کا فیضان تھا۔ تو ہمارے بزرگوں نے تو کبھی پیسوں کی طلب ہی نہیں کی، ان کا کام کیا تھا؟ جو دین کا سیکھتا نا اس پر خوش ہو۔ تو ہمارے تو جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کبھی دنیا کی دولت کی لالچ نہیں کی، نہ اس طرف گئے ہیں۔ تو ہمیں تو اپنے بزرگوں کو خوش کرنا ہے، اور تو ہمارے بزرگوں کی خوشی اسی میں ہے کہ قرآن کریم میں حفظ کیا جائے، قرآن کی تعلیم حاصل کی جائے۔ تو میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی اسی سے منسلک پڑھی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے محبوب کی امت کو مخاطب ہے کہ کنتم خیر امت، کہ تم ایک بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ تو اس کیا مقصد ہے اس کا؟ تاکہ خیر بانٹیں۔ اب بڑی چیز ہے خیر کا تقسیم کرنا، تو حضور کی امت کو جو شرف ملا ہے وہ خیر کی تقسیم کا۔ جہاں پر خیر ہوگی وہ حضور کی امت کے حصے میں ہوگی۔ تو ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں یہ نصیحت کرتا ہے کہ خیر کے کاموں میں دلچسپی لو اور خیر کے کاموں کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تو جب خیر کے کام ہوں گے تو انشاءاللہ اس میں جو ہے وہ اللہ کریم برکتیں ڈالے گا۔ تو یہ ایک حافظ اکیلا نہیں ہوتا، یہ اپنے گھر کے 10 آدمیوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے ان کی سفارش یہ کریں گے، 10 آدمیوں کی۔
جن پر جہنم کا فیصلہ اللہ کر دے گا، تو یہ بچہ ہمارے فائدے کا ہوا نا، ہماری قبر و قیامت کا ہمارے اس کے لیے ہمیں فائدہ مند ہے، تو ہمیں تو اس سے بڑی خوشی اور کیا چاہیے؟ دولت ہماری یہاں رہ جائے گی، وہ ورثہ اس کو تقسیم کریں گے، ورثہ اس سے فیوز حاصل کریں گے، لیکن ہمیں اور ہم سے پہلے چلے گئے ہیں ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز جو اس بچے نے حاصل کی ہے نا، یہ میں کہتا ہوں اگر ہم جتنا جشن منائیں نا یہ کم ہے۔ اللہ کریم اس بچے کو استقامت عطا فرمائے، کیونکہ یہ پوڑی اپنی مشکل پوڑی ہے، تو اللہ کریم اس بچے کو استقامت عطا فرمائے۔ اور یہ میں اس کے والد گرامی حضرت علامہ مولانا سعید الرحمان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس نے اس بچے کو اور میرے بھائی نے اس بچے کو دین کے لیے چھوڑا، تو پھر خصوصی طور پر میں اس کے استاد مولانا قاری محمد طارق کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا۔ جس طرح ہم نے اس کو پڑھایا، اس نے ہمارے اس بچے کو پڑھایا، تو میں کہتا ہوں آج مجھے اس کا صلہ اس نے دے دیا، یہ بھی میرا بھانجا ہی ہے۔ تو اس کے وجہ سے مجھے خوشی یہ ہوئی کہ اس نے ہمارے گھر کے اندر ایک پودا لگایا، جس طرح یہ پودا ہم نے لگایا تھا اس نے یہ پودا لگایا، تو آج ہمیں بھی یہ خوشی و برکات ملیں گے کہ اس بچے کو اس نے پڑھایا، اب قرآن کریم کی تکمیل ہو گئی، اس کا حفظ مکمل ہو گیا، یہ بڑی بات ہے۔ تو میں اس سے منسلک، اس بچے سے منسلک جتنے دادیال نانیال میں جتنے لوگ ہیں، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بارگاہ الہی میں دست بدعا ہوں کہ اللہ کریم اس بچے کو اگلی زندگی بہت اچھی اس کی بنائے، اور اس میں خیر ڈالے، برکتیں ڈالے اس میں، اور یہ بچہ ہم سب کے لیے فیوز و برکات کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہ میں اس لیے آپ کی خدمت میں یہ چند باتیں کر رہا ہوں کہ یہ کام والی باتیں ہیں کہ اگر ہم دین پر خوش ہوں گے، اللہ بھی خوش ہوگا، اس کا حبیب بھی خوش ہوگا، اور اگر ہم دین کو ثانوی حیثیت دیں گے تو نہ تو اللہ خوش ہوگا نہ اس کا محبوب خوش ہوگا۔ تو ہمیں تو اس پر خوشی ہے کہ اللہ راضی ہو، اللہ کا محبوب راضی ہو۔ دیکھو انسان دنیا میں جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ بھئی میری قبر اچھی ہو جائے، میری قیامت اچھی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا محبوب راضی ہو جائے، تو یہ تو اصل کام ہے۔ ان کاموں کو لوگ کم تر ہی توجہ دیتے ہیں۔ تو میں ان سب سے اس بچے سے ان کی دادی ہے، نانی ہے، سب اور بھی ان کی بہنیں ہیں، اس بچے کی پھوپھیاں ہیں جو ساتھ میرا آواز سن رہی ہیں، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج جتنی خوشی مناؤ نا یہ کم ہے۔ میں اس پر میں سب کو مبارکباد اس لیے پیش کرتا ہوں کہ یہ برکت والا کام ہوا ہے، اس میں ہم سب کو خیر ملے گی۔ جہاں پر خیر زیادہ تقسیم ہو وہی کام سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کی تعریف کی کہ یہ بہترین امت ہے، یہ نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے۔ کام کیا ہے؟ خیر کا کام کرنا، یعنی برائی سے منع کرنا، نیکی کا حکم دینا، یہ خیر کا کام ہے۔ تو اللہ کریم نے امت مصطفیٰ کو یہ بہت بڑا انعام عطا فرمایا۔ تو ہمیں خوشی ہے، اللہ کریم اس بچے کو استقامت عطا فرمائے، اور جتنے بھی اس کے ساتھ منسلک افراد چاہے دادیال میں ہیں، نانیال میں ہیں، اللہ سب کو اس کا فائدہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے محبوب کی امت کو خیر کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ خیر تقسیم کرنا، خیر بانٹنا، یہ ان کا کام ہے۔ تو اب خیر کا کام اگر ہم کریں گے تو ہمارے لیے دنیا بھی ہوگی، قیامت بھی ہوگی۔ دیکھو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں نا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ دین سارے کا سارا خیر خواہی، یعنی دین آپ سیکھیں گے تو دین کے اندر خیر خواہی آپ کو نصیب ہوگی، کوئی اور کام نہیں ہوگا، خیر خواہی ہوگی۔ تو اب ادھر آیت میں اللہ نے فرمایا محبوب کی امت کی صفت یہ ہے کہ وہ خیر کا کام کریں گے، برائیوں سے لوگوں کو منع کریں گے، اچھے کام کا حکم دیں گے۔ تو یہ ہے کہ خیر کا کام تقسیم کرنے کی ڈیوٹی سرور کونین کی امت کو حوالے کی گئی، اور پھر اس کا ان کو مقام کیا ملا کہ باقی امتوں پر یہ گواہ بنے۔ جتنے انبیاء آئے، انبیاء و مرسلین آئے، ان پر اور ان کی امتوں پر گواہ سرور کونین کی امت کو بنا دیا گیا۔
یہ خیر کا کام کرنے والے نا، اس لیے جو کام خیر کا کرتا ہے اللہ خیر کے کاموں سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اگر برائی کا کام ہم کریں گے اللہ کا محبوب گنبد خضرا میں ناراض ہوگا، اور اللہ تو چونکہ شاہراہ سے زیادہ قریب ہے وہ خود ناراض ہوگا، اس سے تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن سرور کونین سے بھی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دیکھو کل میں ایک حدیث پڑھا رہا تھا، ریاض الصالحین میں وہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب کی شان یہ اگر ہم نہ بیان کریں تو نقصان ہمارا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑے فائدے کا ذریعہ ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا باخبر نبی بنایا کہ اللہ نے کوئی بات اپنے محبوب سے چھپائی نہیں، کیونکہ محبوب ہے نا، محبوب سے کون سی بات چھپائی جاتی ہے؟ کوئی بات بھی نہیں چھپائی جاتی۔ اللہ نے اپنے محبوب سے کوئی بات نہیں چھپائی۔ محبوب وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوب جو آپ نہ جانتے تھے سب کچھ ہم نے آپ کو دے دیا، اور یہ میں اللہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ دیکھو نا علم کی بات ہے کہ جو علم دیا آپ کو، تو یہاں تعریف اللہ نے اپنے محبوب کی، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ علم یہ قابل تعریف ہے۔ تعریف علم سے ہوتی ہے۔ جس نبی کو آپ دیکھیں نا، اس نبی کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا ساتھ علم کا تذکرہ کیا کہ اس نبی کو ہم نے علم عطا، سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، اس کا تذکرہ کیا۔ باقی انبیاء کو جو اللہ نے ایک علم عطا فرمایا اس کا تذکرہ کر کے خیر کا حکم فرمایا۔ تو انبیاء و مرسلین کو اللہ اگر یہ علم اچھی نعمت نہ ہوتی تو اللہ اپنے نبیوں کے لیے اس کو نہ چنتا۔ تو جب اللہ نے اپنے نبیوں کے لیے ایک بات کو چنا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل ہی بڑا پیارا ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے محبوبوں کے لیے چنا ہے۔ تو ہمیں اگر اس میں ایسا ملتا ہے تو ہماری بڑی خوشی ہے کہ ہمیں اللہ کریم نے اپنے محبوب بندوں کا جو ہے وہ جو تذکرے کا ذریعہ بنے، ان کی شان و رفعت کا ذریعہ بنے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس بچے کو عطا کر دیے۔ تو یہ بہت بڑی خوشی ہے۔ قرآن کریم فیوز و برکات کا منبع ہے۔ آپ اس کو پڑھیں پھر بھی آپ کو فیض دیتا ہے، آپ اس کو دیکھیں پھر بھی آپ کو فیض دیتا ہے، آپ اس کو ہاتھ لگائیں پھر بھی آپ کو فیض دیتا ہے، آپ زبانی پڑھیں پھر بھی فیض دیتا ہے، آپ اس کو دیکھ کر پڑھیں پھر ڈبل فائدہ دیتا ہے کہ دیکھنے کا بھی اور پڑھنے کا بھی۔ تو قرآن کو کس طریقے سے آپ دیکھیں، آپ کے لیے فیوز و برکات کا منبع ہے، تو پھر ہم کیوں نہ خوشیاں منائیں اس پر کہ اللہ کے فضل سے اس بچے کو اتنا بڑا اعزاز ملا کہ جو اللہ کا پسندیدہ عمل ہے نا وہ اس بچے کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو ہمیں تو خوشی اس بات پر ہے کہ اللہ خوش ہو، اللہ کا محبوب خوش ہو، اللہ کے نیک بندے خوش ہو، تو اللہ کے محبوب آج ہماری محفل کو دیکھتے ہوں گے نا بڑے خوش ہوں گے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ شیخ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اپنی کتاب الحامل البتاع میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں آج کی امت خضرا کا متین جہاں کہیں بھی خیر کی محفل ہوتی ہے سرکار گنبد خضرا سے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ آپ کی نگاہیں آپ کے غلاموں کو نگاہیں ملی ہے تو کیا آپ کی نگاہیں فیوز میں برکتیں نہیں ہوگی؟ آپ کے غلام ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مدینہ طیبہ کی مسجد میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر مقام نہاون جو ایران میں ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر اللہ کے محبوب سے کون سی بات چھپی ہوگی؟ وہ وہاں مدینہ میں ہے اور وہاں سے وہ مقام نہاون جو ہے یہ بالکل باؤنڈری ہے، یہ افغانستان کی اور ایران کی، تو یہاں پر وہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو نگاہیں غلاموں کی اتنی بڑی نگاہیں کام کرتی ہے تو جو مخدوم کائنات ہے اس کی نگاہ کام نہیں کرے گی۔ یہ تو ہمارا ایمان کی کمزوری ہوگی کہ ہم اللہ کے محبوب کے اس علم کو ہم چھپائیں گے۔ چھپانا تو نہیں چاہیے نا۔ دیکھو امام بوصیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس سے آپ حضور کی نظر عنایت کا اندازہ لگائیں کہ امام بوصیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے مجھ پر فالج کا اٹیک ہوا پھر مجھے ہوش آیا کہ پہلے تو میں بادشاہوں کے قصیدے لکھتا تھا، لیکن بادشاہوں کے قصیدے صرف دنیا کے لیے تھے، لیکن جب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں نے اب تو میں مرنے کے قریب چلا گیا، اب فالج ہے، اس سے پتہ نہیں میں ٹھیک ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا، لیکن وہ اس میں پریشان ہو گئے کہ میں نے آج تک اپنی زندگی کا بڑا ایسا ضائع کر دیا ہے، کیوں نہ میں آج سرور کونین کی تعریف میں کچھ قصیدہ لکھوں۔ تو انہوں نے قصیدہ بردہ شریف کو شروع کیا۔ اس کا پہلا شعر ہے کہ
یہ اللہ کے محبوب کی تعریف کرتے ہیں نا، درود پاک پڑھتے ہیں، پہلے درود سے شروع کیا انہوں نے، تو اس کا آدھا ایسا انہوں نے مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا، یہ امام بوصیری کا ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وَعَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ۔ حضور نے فرمایا بوصیری اس طرح پڑھو، اس کو مکمل اس طرح کرو، عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ، کہ یہ اگلا شعر دو شعر ہو گئے، ایک شعر امام بوصیری کا ہے اور ایک شعر سرور کونین کا ہے۔ اور اس قصیدہ بردہ کے اندر ایک اور شعر ہے جس میں آدھا امام بوصیری کا ہے اور آدھا سرور کونین کا ہے۔ جب حضور کی بارگاہ میں خواب میں انہوں نے قصیدہ پیش کیا ہے، دیکھ سامنے نہیں، خواب میں، تو جب خواب میں قصیدہ پیش کیا حضور نے اس کو چادر عنایت فرمائی۔ یہ بردہ کے نام سے اس لیے مشہور ہے کہ حضور نے یمنی چادر، داری دار چادر خواب میں عنایت فرمائی، اور جب صبح اٹھے تو سرانے پڑی ہوئی۔ یہ ہے مقام کہ سرکار دو وسلم خوش اس بات پر ہوتے ہیں کہ امتی خیر کا کام کرے تو سرکار گنبد خضرا میں خوش ہوتے ہیں، برائیاں ہم کریں گے سرکار گنبد خضرا میں نظر پھیر دیں گے، اپنی نظر کرم کو پھیر کر اس بندے سے ناراضگی کا اظہار کریں گے۔ یہ علامہ سیوطی لکھتے ہیں، اور علامہ سیوطی کی معمولیت بھی نہیں ہے، 35 سال تک انہوں نے سفر میں، حضر میں جاگتے سوئے، سرور کونین ان کی آنکھوں سے اوجل نہیں ہوئی۔ یہ وہ علامہ سیوطی ہے، بہت بڑے محدث ہیں۔ یہ ان کا قول قابل قبول قول ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں سرکار کی میلاد پر خوشیاں منانی چاہیے، یہ ہمارے لیے مستحب امر ہے کہ ہم اس کے اندر دلچسپیاں لیں اور سرکار کا میلاد بنائیں۔ پھر آپ نے تو جمع کر دیا دونوں خیروں کو، ایک سرکار کی میلاد کی خوشی ہے اور ایک ساتھ ساتھ جو ہے یہ بچے کی قرآن کی تکمیل کی محفل ہے، تو یہ دو خوشیاں اکٹھیاں ہو گئی ہیں۔ حضور کی میلاد کی خوشی یہ سب سے بڑھ کر خوشی ہے۔ پھر قرآن چونکہ اللہ نے نازل کیا ہے تو قرآن اور صاحب قرآن کا تذکرہ اکٹھا ہو گیا، تو یہ تو نور علی نور ہو گیا۔ تو ہمیں تو ان چیزوں کی طرف دیکھنا ہے کہ سرکار کس سے خوش ہوتے ہیں۔ امام بوصیری فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضور کے غلاموں کی شان دیکھے جی۔ صبح بھی کہتے ہیں بازار میں جا رہا تھا تو ایک ملنگ مجھے ملا، کہنے لگا بوصیری، اور رات کو جو تو قصیدہ پیش کر رہا تھا نا وہ ذرا اس کے اشعار پھر مجھے سنا دے۔ بوصیری بڑے پریشان ہو گئے، رات کو تو میں نے خواب میں سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، یہ کہاں تھا؟ کہنے لگے رات کو تو میں نے بیداری، عالم بیداری میں نہیں پیش کیا، میں نے عالم خواب میں سرکار کی بارگاہ میں اپنا قصیدہ پیش کیا ہے اور منظوری حاصل کی ہے۔ تو تم کہاں تھے؟ کہنے لگے جب تم پڑھ رہا تھا میں بھی وہیں تھا۔ آپ بتائیں، خواب میں پڑھ رہے ہیں اور اللہ کا بندہ خواب کے اس منظر کو بھی بیان کر رہا ہے، تو جس غلام کا یہ مقام ہے تو پھر اس کے آقا کا مقام کتنا بڑا ہوگا۔ ہم حضور سے پھر کوئی بات چھپی ہوئی ہے؟ نہیں۔ جب غلاموں کا یہ مقام ہے تو آقا کریم علیہ السلام کا کتنا بڑا مقام ہوگا کہ جب سرکار مہربانی فرماتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں اس خیر کے کام کو حاصل کرنے کی اللہ ہمیں ہر گھڑی ہر دم توفیق عطا فرمائے۔